کا حق ہے، تم جس قدر اچھل کود کر سکتے ہو کر لو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے۔ میرے عزیزو، آپ نروس نہ ہو، دجال کے آنے سے پہلے کی جو علامتیں بتائی گئی وہ یہی، دجال کے آنے سے پہلے دنیا حق کو باطل بنائے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی، اور لوگ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے ہاں ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ آج نہیں دیکھ رہے جو مظلوم ہے، مارا جا رہا ہے، دنیا اس کو دہشت گرد اور ظالم بتا رہی ہے، اور جو روز مارتا ہے اور پوری دنیا کو ہتھیار سپلائی کرتا ہے، اس کو دنیا آج مظلوم بتا رہی ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اسی لیے اس کو ڈیفنس کا حق ہے۔ یہ آپ کی آنکھیں آج دیکھ رہی ہیں، دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے۔ ان کتوں کو کبھی آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ رشیا کو بھی آتنکواد کہہ دے، اس کو بھی ٹیررسٹ کہہ دے، جو یوکرین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیا، پورے راک کے ملبے میں اس کو بدل کر رکھ دیا۔ نہیں وہاں نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ دادا ہے ان کا، وہاں زبان نہیں کھولی جا سکتی کیونکہ باپ ہے، اور وہ چاہے جتنے ظلم کر لے سب چاہے سے۔ عراق جا کر کے دیکھنا، چند سالوں پہلے جہاں بچے فٹ بال کھیلتے تھے گراؤنڈ، ہم گئے، میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت سے آج تک الحمدللہ بلا ناغہ غوث پاک کے دربار میں حاضری ہوتی ہے ہر سال۔ وہ گراؤنڈ جس میں بچے کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد جا کر دیکھا پورا قبرستان بھرا ہوا، قبروں سے بھرا ہوا۔ عراق والے یہ کہتے ہیں جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی ہمیں نہیں ملتے، 2 ہی لوگ لے کے چلے جاتے۔ ان حالات میں میرے عزیزوں کس نے مچایا یہ ظلم، کس نے کیا، دنیا سب جانتی ہے۔ آج بھی امریکہ کے ایئر بیس وہاں پر موجود ہے، ان کے فوجی ٹریننگ کرتے رہے، پورے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مار کر کے تباہ کر دیا۔ یہ سارا ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ وہ ٹیررسٹ ہے۔ ملک شام میں آج حالات ایسے ہیں، 50 لاکھ لوگ بے گھر ہیں، گھر نہیں ہیں، جن کے گھر توڑ دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، ان کو دوائیوں کی شکل میں ایک ٹیبلٹ نہیں ملتی۔ یمن کے حالات یہی ہیں۔ ان ملکوں میں کس نے تباہی مچائی؟ سب گونگے ہیں، بہرے ہیں۔ یہ دجالی میڈیا سب جانتی ہے، سب سے زیادہ تباہی مچائی گئی ہے ان مسلمان ملکوں میں، پھر بھی تم کہتے ہو یہی آتنکواد ہے، یہی دہشت گرد ہے۔ مجھے بتاؤ سیریا کو کس نے تباہ کیا، یمن کو کس نے تباہ کیا، عراق کو کس نے برباد کیا، افغان کو 20 سال تک کون بم بارود سے برساتا رہا، کون ہے؟ سب دنیا جانتی ہے۔ مجھے آپ کو صرف اتنا کہنا ہے، ان کتوں کی باتوں پر اگر یقین کر کے چلو گے تو یہ کبھی کتے کو شیر بنائیں گے اور شیر کو کتا بنا کر پیش کریں گے۔ اس لیے اے مسلمانوں، تمہارا عقیدہ قرآن پر مضبوط ہو، میرا رب جو فرماتا ہے وہ حق ہے، ان کے بھوکنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پھر آیت پڑھتا ہو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ وہ رسول اپنا دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا، غالب آئے گا یہ دین۔ دنیا جو بتاتی ہے اس پر آمنا صدقنا مت کہنا، مسلمانوں کا یہ شیوہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ دستور نہیں ہے کہ جو دنیا بتا رہی ہے اس پر آنکھ بند کر کے عمل کرتے چلے جاؤ۔ نہیں میرے عزیزوں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں۔ جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہتا ہے، جہاں جائیں ہم سے یہی کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں۔
میں نے کہا تمہارے دادا سے پوچھو، وہ بھی کہیں گے ان کے زمانے میں بھی حالات خراب ہی تھے، اور دادا کے پردادا سے بھی پوچھو، وہ بھی کہیں گے حالات خراب ہی تھے۔ میرے عزیزوں، حالات کب اچھے تھے؟ بدر کے میدان میں بھی کون سے حالات اچھے تھے؟ کربلا کے میدان میں کون سے حالات اچھے تھے؟ ستیزہ کہاں آ ہے، ابد سے تا امروز، ازل سے تا امروز، شراب بلہبی سے چراغ مصطفی۔ ایک بات یاد رکھو، ہر زمانے میں حالات ایسے ہی رہیں گے۔ تمہارے دشمن ناچتے ہوئے تمہارے سروں پر آئیں گے، وہ اس لیے آتے ہیں کہ یہ کتے بھونک بھونک کر کے تمہیں سیدھے راستے پر نکل آ جائیں۔ تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جب ادھر ادھر تھوڑا بھٹکتے ہیں تو اس طرح کے ظالم آتے ہیں۔ حالات ہر زمانے میں ایسے ہی رہیں گے، لیکن اسلام کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن دوسری نسل مولا پیدا فرمائے گا۔ تاتاری یہ سمجھتے تھے، تاتاری ایک قوم ہے جنہوں نے بغداد پورا تباہ کر دیا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیے تھے، دریا دجلہ کا پانی پورا خون سے لال کر دیا تھا۔ لیکن پتہ ہے پورے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد بغداد میں اذان دینے والا کون ہے، نماز پڑھانے والا کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ایک عیسائی پادری کو اپنے دربار میں لاتا ہے، تقریباً کئی 100 کے قریب علماء کو گرفتار کر کے زندہ رکھا گیا تھا، بیڑیاں باندھی گئی، پیٹھ کے پیچھے الٹا زمین پر سلایا گیا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے زیادہ حالات خراب کیسے ہو سکتے بتاؤ؟ پورا بغداد جہاں سے گھوڑے دوڑتے تھے، گھوڑوں کے ٹاپ خون میں بھیگے ہوئے ہوتے تھے، اتنا خون بہا ہے۔ دربار میں کئی علماء قید ہو کر کے آئے، پیٹھ کے پیچھے زنجیر باندھ کر کے ہتھکڑیاں لگا کر الٹا سلایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہ نے دربار میں ایک عیسائی پادری کو بلایا، بلا کر کہا تجھے منہ مانگا نذرانہ ملے گا، لفافہ ملے گا، تو بس مسلمانوں کے رسول کی شان میں گالیاں دیتے رہے، ان کو جلایا جائے، ان کو جلائے۔ دنیا آج یہی چاہتی ہے کہ مسلمان اگر تڑپتا ہے تو اپنے نبی کے نام سے تڑپتا ہے، اس کو مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ان کے نبی پر بھونکنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کتے چند چند دنوں میں باہر آتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، بادشاہ نے عیسائی پادری کو کھڑا کیا اور وہ بھونکنے لگا حضور کی شان میں، حضور پاک کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہا تھا، بد کلامی کر رہا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک کتا تھا جس کو سونے کی زنجیر سے باندھا جاتا تھا، پالا ہوا کتا، ٹرینڈ کتا، بادشاہ کے ساتھ چلتا تھا، مہنگا کتا تھا۔ جب عیسائی پادری حضور کی شان میں بک بک کر رہا تھا تو کتا وہیں سے بھونکنے لگے، وہ چپ ہو گیا، پھر شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے بیان پر کتا بھونک کیوں رہا ہے؟ عیسائی پادری نے کہا رے وہ تو جانور، اسے کیا سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیسری بار حضور کی شان نے گالیاں شروع کیا تھا، کتا زنجیر توڑ کر نکل آیا اور اچھل کر کے سیدھے عیسائی پادری کے سینے پر چڑھ گیا اور بم صدر نے اس کو پھاڑ کر بے ٹکڑے کر رکھ دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کتے کی ہیبت ایسی تاری ہوئی، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایسی تاری ہوئی کہ بادشاہ ڈر کر کھڑا ہو گیا، درباری جو تھے سب کھڑے ہو گئے، سب کے جسم پر ہیبت تھی اور کتا ہر ایک کو گھور رہا تھا۔ میرے عزیزوں، جس کو پھاڑ کر رکھ دیا، دربار میں موجود ایک دو نہیں، 100-200 نہیں، اس وقت جن لوگوں نے پورے بغداد کو تباہ کر دیا تھا وہی تتاریوں میں سے 10,000 لوگوں نے اسلام قبول کر دیا۔ جس کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسبان صنم خانے سے، یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قتل کر کے، ہمیں مار کر کے اسلام کو ختم کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے گھروں میں بچے بھی کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو گئے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی، اسلام کے خلاف لڑتے رہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں ہی حضور کے عاشق بھی پیدا کیے، کلمہ طیبہ پڑھنے والے پیدا کیے۔ آج وہ دن بھی میں دور نہیں سمجھتا جہاں آج
तुम इन लोगों को निहत्थे मुसलमानों को पकड़कर मौत लिंचिंग करते हो, वो दिन भी आएगा इंशाअल्लाह जब तुम्हारी गोद का बच्चा भी लब्बैक के नारे लगाए इंशाअल्लाह। मेरे रब ताला की हिकमत बालगा से कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बहरहाल मेरे अजीजों, इन हालात को मैंने आज इसीलिए आपके सामने बताया कि आपको घबराने और खौफजदा होने की जरूरत नहीं, आपको डर करके अपने दीन में कोई समझौता करने की जरूरत नहीं है। जैसी नमाजें थी वैसी पढ़े, जैसे तुम्हारे दीन पर चलने के अहकाम थे वैसे ही चलो, बस अपना रिश्ता हुजूर से मजबूत करते चले जाओ, मजबूत करते चले जाओ। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, नौजवान, बहुतों की जवानी आ गई और जवानी कई लोगों की खत्म भी हो गई। दुनिया बहुत तुमने देखा, हसीनाओं को भी देखा, हुस्न को भी देखा, रंगीनियों को भी देखा, रंग को भी देखा, सब देख लिया। जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, आज मेरे नबी की मीलाद के जलसे में बैठे हो, अब तक वो तड़प क्यों नहीं आई कि इन आंखों से एक बार आमिना के लाल को भी देखो? वो तड़प क्यों नहीं आती? अगर वो तड़प आती है, मेरा काम खत्म हो गया। जिस दिन तुम्हारा सीना धड़कने लग जाए तो किसी मुकर्रिर की जरूरत नहीं, किसी नसीहत करने वाले की तुम्हें जरूरत नहीं। जिस दिन तुम बेताब और बेकरार होकर रात का अंधेरा आते ही पुकारने लग जाओ, मेरे आका आओ तो मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में और तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिस दिन ये तरफ आ जाए मेरे अजीजों, फिर तुम्हारी जुबान पर सिर्फ यही जारी होगा, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस दिन हर नौजवान इस इश्क में तड़पने लग जाए, मैं कहता हूं उसे बहुत सारी नसीहतों की जरूरत नहीं, बहुत सारी तकरीरों की जरूरत नहीं, वो खुद अपना रास्ता ढूंढ चुका है। जिस दिन मदीने वाले आका हिजाबात हटा दे और कहे मेरे दीवाने जिसकी तलाश में तू था, मैं आमिना का लाल मोहम्मद अरबी तेरे साथ Let's